السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو مینڈک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ مینڈک کو مارنا کیسا ہے، مینڈک کو مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی مینڈک آتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے اسے لائک کر لے۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ یمن میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کو جانوروں سے سخت نفرت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو وہ بیکار سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بڑے بڑے جانور تو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں جیسے مینڈک، چینٹی، مکھی، مچھر وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے ہیں؟ آخر ان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے جانور کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، ان کی آوازوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ وہ مینڈک کو سمجھتا تھا کہ اس کی شکل چھپکلی جیسی ملتی جلتی ہوتی ہے، تو یہ کہیں اسی کے خاندان کا تو نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ مینڈک کو بھی بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ جس جگہ وہ رہتا تھا وہاں ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی اور ندی کے کنارے بہت سارے مینڈک رہتے تھے۔ اب مینڈک کی آواز تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیسی ٹر ٹر کی آواز وہ نکالتے ہیں۔ مینڈک جب ٹر ٹر کی آواز نکالتے، خاص طور پر صبح فجر کے وقت جب مینڈک آواز کرتے تو اسے بہت غصہ آتا تھا کہ اس وقت کیا یہ اپنی منحوس آواز نکالتے رہتے ہیں۔ اس کے نزدیک تو وہ منحوس آواز تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس آواز میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے گھر سے نکل کر اس ننھے بے زبان مینڈکوں کو مارا کرتا تھا، لیکن ان کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مینڈک باہر نکلتے اور اس کے گھر میں اچھل اچھل کر آ جاتے تھے، لیکن اس کو تو مینڈکوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ تو مینڈکوں کو بس مارنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک طریقہ سوچا اور پورے علاقے میں جہاں مینڈک رہتے تھے، گھاس وغیرہ جو وہاں موجود تھی، وہاں پر اس نے آگ لگا دی اور مینڈک جو وہاں موجود تھے وہ وہی خاموشی کی نیند سوتے چلے گئے، یعنی وہ سب جل کر مر گئے۔ اب وہ نوجوان بہت خوش تھا کہ میں مینڈکوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے ان کی آواز پریشان نہیں کرے گی۔ روز روز کی ایک ہی آواز سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ رات میں جب وہ سویا تو اسے خواب میں ایک مینڈک نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مینڈک رو رہا ہو۔ وہ رو رو کر یہی فریاد کر رہا ہو، تم نے ہمیں کیوں مارا؟ بلا وجہ ہمیں کیوں جلا دیا؟ ہم نے تو کبھی تمہیں تنگ بھی نہیں کیا تھا، ہم تو بس اپنا کام کرتے تھے۔ تم نے اس طریقے سے ہمیں جلا کر کیوں مارا؟ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ خواب اب اس کو روزانہ نظر آنے لگا۔ اب ایک مینڈک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں مینڈک اس کے خواب میں آنے لگے۔ ایسا لگتا جیسے اس کے جسم پر چڑھ رہے ہیں، اس کے جسم پر چڑھ کر وہ اچھل کود کر رہے ہیں۔ ان کے ٹر ٹر کی آواز اس کے کانوں کو دکھانے لگی، یہاں تک کہ اس نے جس آگ میں اس مینڈکوں کو جلایا تھا وہی آگ اس کو نقصان پہنچانے لگی۔ وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا مجھے کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس گیا۔ وہ عالم دین اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب انہوں نے اس کا خواب سنا تو کہا، کیا تم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو تم نے کسی کے سامنے نہ کیا ہو بلکہ چھپ کر کیا ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں نہیں، میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے کسی مینڈک کو مارا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں نے مارا ہے، کیونکہ وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ ان کی آواز مجھے سخت ناپسند تھی۔ میرے گھر کے باہر وہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہتے تھے۔ صبح فجر کے وقت میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے تنگ آ کر سب کو جلا کر مار ڈالا ہے۔ کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا؟ وہ بزرگ کہنے لگے، تم نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کیا بلکہ بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جس مخلوق کو تم نے مارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ننھی سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مینڈکوں کو مارنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ کوئی ڈاکٹر یا حکیم اپنی دوا مینڈکوں کو مار کر بنانا چاہے تاکہ انسانوں کو فائدہ ہو
تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر عالم دین نے اس نوجوان کو ایک واقعہ سنایا، حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک مینڈک کا واقعہ، جو 70 سال سے متواتر یعنی لگاتار ایک ہی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اور اس عرصے میں کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے اور بھی باتیں کی، اور مینڈک نے انہیں بتایا کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ عالم دین اس نوجوان سے کہنے لگے، سوچو، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس ٹرٹر سے تم نفرت کرتے ہو وہ اللہ کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارے پاس فجر میں جب ان مینڈکوں کی آواز آتی تھی وہ اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھنے لگے، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نوجوان نے کہا، ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مجھے کافی معلومات ہے اسلام کے بارے میں۔ وہ عالم دین کہنے لگے، اچھا، اگر تمہیں واقعی معلومات ہے تو کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کی کوشش کی تو جس طرح سے دشمن جانور اس آگ میں پھونک مار کر اس آگ کو دہکانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے میں اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی تھی جو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ آگ نہ بجھا سکے لیکن انہوں نے آگ کو بجھانے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی کی محبت کا ثبوت پیش کیا، اور ان کوشش کرنے والوں میں یہ مینڈک بھی شامل تھے۔ ذرا سوچو، مینڈک نے ایک نبی کا ساتھ دیا، ان کی محبت مینڈکوں کے دلوں میں موجود تھی۔ تمہارے دل میں اس مینڈک کی محبت کیوں نہیں ہے جو اللہ کے نبیوں سے محبت کر رہا ہے؟ تم اس سے نفرت کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اگر تم انہیں اپنے علاقے سے ہٹانا چاہتے تھے تو کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا، یا اگر تم اتنی خبر رکھتے ہو کہ ایک مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں ان کی وہ ٹرٹر کی آواز اتنی خوبصورت لگتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، بس تم توبہ و استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے، تب جا کر تمہیں معافی ملے گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان وہاں سے روتا ہوا وہاں سے چلا گیا، کہنے لگا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی اس بات کی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ حقیر سا ایک جانور ہے، ایک حقیر سا کیڑا ہے۔ میری نظر میں تو اس کی آواز بہت بری معلوم دیتی تھی، میری نظر میں ان کا اچھلنا کودنا بھی بہت برا معلوم دیتا تھا۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ وہ نماز میں سجدے کی حالت میں گر کر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا۔ فرمایا گیا اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے مینڈک کو دیکھا، مینڈک مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب تمہیں اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم بھی 70 سال اور اس سے بھی کئی گنا سالوں تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اب تم ہمیں کبھی نقصان نہ پہنچانا۔ اب وہ لڑکا ان پر ظلم نہیں کرتا تھا، جو کہ مینڈک دھیرے دھیرے کر کے پھر سے پیدا ہو گئے اور اس کے گھر میں آتے، اچھل کود کرتے، فجر کے وقت اپنی آواز سے اسے جگاتے۔ وہ خود نماز پڑھتا اور کہتا، سبحان اللہ، اے اللہ، تیری پاکی اور تیری تسبیح ہر مخلوق بیان کرتی ہے، چاہے زمین کے اوپر چاہے زمین کے نیچے ہو، سبحان اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ذریعے یقیناً آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، چاہے سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو، جنگل میں رہنے والے درندے ہو، یا زمین پر رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مخلوق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کا احترام کرے اور ناحق اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق پر ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں
بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔